قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے روشنی ڈالیں کہ بہنوں کے حقوق پورا کرنے پر کس قدر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، آپ اپنے قرابت والوں کو ان کا حق دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں جو مقدس کتاب قرآن کریم عطا فرمائی ہے، اگر آپ اس میں مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا ہے تو اس میں اپنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں احادیث کریمہ تو یہاں تک فرماتی ہیں، بہن تو ایک سگا رشتہ ہے، خون کا ہمارا رشتہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا ہمسائے کے حق میں اتنے حقوق نازل ہوئے، مجھے خطرہ ہوا، خوف ہوا کہ کہیں اس کو وراثت کے اندر شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ ہمسائے کے بارے میں فرمایا۔ اور بہن تو ہمارا اپنا خون ہے، اخیافی ہو، اللاتی ہو، جیسے بھی ہو، بہن تو پھر آخر بہن ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے میں کیا جاتا ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ بہنیں بیچاری اس ڈر سے حق نہیں مانگتی کہ اگر میں نے اپنا حق مانگ لیا تو ساری زندگی اپنے بھائیوں میں میں کیا منہ لے کے واپس اپنے میکے آؤں گی، اور بھائی یہ کہہ کے اس کو نہیں دیتے کہ ہم نے آپ کی شادی کر دی تھی۔ اب معذرت کے ساتھ اصلاح احوال ہے ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق یہ موضوع اور پروگرام ہے۔ اب یہاں تک دیکھیے آج کا وہ دور ہے کہ بھائی تو بھائی رہے، والد تک اور والدہ تک جب حقوق تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ کہ اسے محروم کر دیا جاتا تمہاری شادی نہیں کر دی تھی۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں تو عورت کا حق مہر جو خالصتاً اس کا حق ہے، شریعت مطہرہ وہ اس پر بڑی سختی فرماتی ہے، اس کا بھی اہتمام فرماتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہے کہ عورت کے حق مہر پر اگر وہ حق مہر لے لیتی ہے تو بعد میں اسے وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا کہ اس کو حق مہر دے دیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو حق مہر اس وقت جو ہے وہ بہت مائنر سی اس کی جو ہے نا وہ ویلیو بنتی ہے، 2,500 سے 3,000 روپیہ بنتا ہے۔ لیکن اسلام تو اس پر جب اتنی ترجیح دیتا ہے تو یہ تو وراثت ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھائی جان جو ہوتے ہیں یا دیگر لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ بہن نے خود معاف کر دیا۔ حسن بھائی آپ بتائیں اس دور کے اندر جب کوئی کسی سے کچھ رقم بھی، ہلکی سی رقم بھی مانگے تو وہ نہیں دینے کو تیار، معاف کرنے کو تیار، تو جو اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ہوتی ہیں والدین کی طرف سے ملی ہوتی ہیں ان کو وہ کیسے معاف کر دیتی ہیں؟ وہ دلی طور پر معاف نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اور صرف اس بنا پر۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، مسلم شریف کتاب الرضا کے اندر ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کی 9 یا 7 بہنیں تھیں، تو انہوں نے صرف اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو رسول اللہ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے بالکل، پھر اس میں دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، پھر فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، بالکل ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اور پھر وقت آنے پر ان کا اچھا نکاح کر دے۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے اسے جنت کی بشارت ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں سرکار نے 4 انگلیوں کو ملا کے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں ویسے بہنوں اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہم چونکہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں یہاں پر اپنے آقا علیہ السلام کا عمل دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا کی حسن بھائی سگی ہمشیرہ کوئی نہیں تھی، اکیلے تھے۔ آپ نے دودھ پیا ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کی بیٹی اور رسول اللہ کی دودھ شریک بہن جسے رضائی بہن کہا جائے گا، حضرت سیدہ شیمہ، جنگ اوطاس میں زرقانی شریف میں یہ روایت موجود ہے، جنگ اوطاس میں بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ خود قید ہو کر آئیں، اور بعض کیا کہتی ہیں کہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد قید ہو کر آئے۔ تو جب یہ قید ہو کر آئے تو آئیں حضرت شیمہ، رسول اللہ علیہ السلام کو جب عرض کیا گیا کہ اس انداز سے یہ آپ کی ہمشیرہ لگتی ہیں اور یہ قید ہو کر آئی ہیں، جب پتہ چلا تو رسول اللہ کی چشمان مبارک سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہمشیرہ کے لیے
نہ صرف یہ کہ اپنی مزمل کی چادر بچھا دی بلکہ انہیں کچھ بکریاں کچھ اونٹ تحفہ دے کے پھر یہ فرمایا کہ پیاری بہن ان قبیلے کے افراد کو اگر آپ نے چھوڑانا تھا تو آپ ویسے کو حکم بھیج دیتے کسی کے ہاتھ میں ویسے ہی چھوڑ دیتا، ان کی سفارش بھی قبول ان کی سفارش قبول کر لیتا۔ تو جو لوگ آج بہنوں کو اپنے حقوق سے ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اگر آج وہ نہیں بول رہی تو ان کو کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن یہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں تم ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ لوگوں کا۔ تو یہ بہنوں کا حق کھانے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔